الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1555 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں 3 بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور شاہ فرمائیے۔ اب آپ حضرات نے یہاں توجہ کرنی ہے، وہ 3 بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شرک کے سوا اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہے تو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، اور کوئی مسلمان جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ حضور کو خوف نہیں تھا اپنی امت سے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت ہی ایسی فرما دی تھی۔ آپ معلم ہیں، اللہ نے کتاب و حکمت آپ کو دی ہے، آپ نے کتاب اور حکمت اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو ایسی بڑھائی، پھر حضور کو بھروسہ ہے کہ میری بعد یہ امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ہاں، دنیا میں مشغول ضرور ہو جائے گی، لیکن آج کل بعض لوگ جو شرک کہتے ہیں کہ مسلمان شرک کر رہا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم کرتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے، اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں مگر بولیے عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بولیے اللہ کی، بس۔ تو قبروں کو طواف کرنا شرک نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کسی قبر کو سجدہ کر دے تو مشرک نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ بولیے حرام ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی نے اس بزرگ کو خدا مان کے سجدہ کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی، لیکن ایک بات میں سمجھا دیتا ہوں اور مزید اس میں، ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے تعظیم۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے تعظیم۔ دیکھیے ابھی آپ نے نماز پڑھی نا، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے نا، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے رب کے حضور، عبادت تھی۔ اگر میرا کوئی شاگرد میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو میری عبادت نہیں کر رہا، میری تعظیم کر رہا ہے۔ یہ فرق سمجھا دیا آپ کو، اور سمجھ لیجئے جس طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر نماز میں کھڑے ہوں تو عبادت، اور قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو کیا ہے؟ بولیے تعظیم۔ تو عبادت تعظیم میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے فرق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں 72 کے لگ بھگ کبیرہ گناہ لکھے ہیں، ان میں سے والدین کی نافرمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت قریب میں اولادیں جو ہیں وہ نافرمان ہو جائیں گی، اور فی زمانہ ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ تو والدین کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بھی ادا کرو، ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔
ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور وہ آیا تھا جہاد کرنے کے لیے، جہاد کے لیے حاضر ہوا ہے، بڑا اہم فریضہ۔ ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے والدین اجازت لے کر آئے ہو؟ عرض کی آقا میں تو انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کس کے لیے آ رہا ہے؟ جہاد کے لیے، جہاد کروں، ہجرت کروں آپ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ، جاؤ لوٹو، جس طرح اپنے والدین کو رلاتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو جاؤ ان کو تم اسی طرح ہنساؤ بھی، لیکن تمہاری جدائی میں رو رہے ہیں، جب تم جاؤ گے کیا ہوگا؟ بولیے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یمن سے ایک شخص آیا، عرض کی آقا میں آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے آیا ہوں، جہاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے اگر تمہارے والدین تمہیں دیں اجازت تو چلنا، اگر اجازت نہ دے ان کی خدمت کرتے رہنا، اس لیے کہ ان کی خدمت کرنے میں بھی نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک مائی صاحبہ عورت جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، حضور نے دیکھا، کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی۔ چادر بچھانے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، باتیں کرتے رہے، پھر بہت سارا آپ نے ان کو راشن وغیرہ کھانے پینے اشیاء بھی دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائیں صاحبہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری والدہ دائی حلیمہ ہے، یہ میری والدہ دائی حلیمہ ہے، جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ حضرات محترم، آخری جو تیسرا گناہ ہے، باتیں اس میں بہت ساری کی جا سکتی ہیں مگر وقت کے پیش نظر فرمایا ایک ہے جھوٹی گواہی دینا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، والدین کی نافرمانی، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی تیزی سے پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ جھوٹی گواہی اسے کہتے ہیں جہاں موجود نہ ہو اور آپ گواہی دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی مجلس کے بعد جائیں اور وہ آپ سے کہے کیا آپ نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا جی ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے پر میں گواہی دیتا ہوں، تو بتائیے آپ کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسی جھوٹی گواہی جو ہے فرمایا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جب ہوگا تو اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے، جب ناراض ہوں گے تو پھر ظاہر بات رحمت برکت نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی گرفت نازل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔